چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. بہت سے لوگ مسائل کا حل یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کو ختم کر دو جس سے حسد ہے، حالانکہ اس کو ختم کر کے اس سے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں. جیسے قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو ہمیشہ کے لیے ندامت میں پڑ گیا، ڈپریشن میں چلا گیا اور کہتے کسی حال میں ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے. کسی کی زندگی ختم کرنے والے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتے ہیں. اس لیے یہ سولوشن بہت ہی مہنگا سولوشن ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو مجھے اچھا نہیں لگتا اس کو میں مار ڈالوں. یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا. بہت سے لوگ اپنے لیے یہی تعویل کرتے ہیں اپنے غلط کاموں کی اور جسٹیفائی کرتے ہیں خود کو کہ اچھا ابھی تو کر لو جو دل چاہتا ہے اور بعد میں حج پہ چلے جائیں گے، توبہ کر لیں گے. تو انہوں نے بھی یہی سوچا کیونکہ ان کو پتا تو تھا کہ غلط کام کی سزا ملے گی، لیکن اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں تھا ان کو. اس پر ان میں سے ایک بولا، کہتے بڑا بھائی تھا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. دیکھیے اللہ کی قدرت. بعض اوقات بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان مخالفین میں سے ہی آپ کا کوئی نہ کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دیتا ہے. تو اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اور ساری امید اور تمنا اور دعائیں اسی سے کہ کسی بھی مشکل میں وہ ہمارے حالات درست کر دے. کہا کہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا. نہیں ہم ذرا پکنک پہ جاتے ہیں سارے بھائی مل کے، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، نہیں میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا تم پر، کیونکہ ان کی چھٹی اس بتا رہی تھی کہ وہ کوئی اچھی نیت نہیں رکھتے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا لے جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے.